بنو سے ہی خبر آ رہی ہے کہ پولیس نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ بھی ناکام بنایا ہے۔ بس اخیل میں واقع پل کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماج نمائندے سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد، کیا اطلاعات آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ جی، بنو کا علاقہ ہے بس خیل، جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے دیسی ساختہ آئی ڈی جو کہ 8 سے 10 کلو گرام بنتی تھی، اس کو جو ہے پل کے مرکزی پلر سے نصب کر کے اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے بی ڈی او کو طلب کی اور بی ڈی او نے وہ بارودی مواد کو جو ہے ناکارہ بنا دیا۔ دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے پل کو جو ہے اڑانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ پولیس اور بی ڈی او نے مل کے جو ہے ناکارہ بنا دی، اور 8 سے 10 کلو دیسی ساختہ جو ہے آئی ڈی بم جو ہے اس میں استعمال کیا گیا تھا۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ کے ایبٹ آباد سے، جہاں بیرن گلی روڈ پر وین کھائی میں جا گری، حادثے میں 6 افراد جان سے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندہ عاطف قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف، انتہائی افسوسناک واقعہ، کیسے یہ حادثہ پیش آیا؟ ریسکیو حکام کیا بتاتے ہیں؟ جی، ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے بیرن گلی سے ایبٹ آباد کی طرف آ رہی تھی کہ کھڑی کے مقام کے اوپر جو ہے ڈرائیور سے بریک فیل ہونے کے باعث جو ہے بے قابو ہو کر سینکڑوں فٹ گہری جو ہے وہ کھائی میں جا گری تھی۔ اس گاڑی میں 6 ہی افراد سوار تھے، جن میں 2 بچیاں تھیں۔ وہ موقع پہ ہی جو ہے وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت ریسکیو اور مقامی افراد نے جو ہے وہ لاشوں کو نکال کے جو ہے بیرن گلی جو بی ایچ یو ہے وہاں پہ منتقل کی ہے۔ اس وقت بیرن گلی کی جو فضا ہے وہ انتہائی سوگوار ہے، کیونکہ ایک لوگ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے کہ جو ایبٹ آباد کی طرف آ رہے تھے، اور یہ گاڑی جو ہے حادثے کا شکار ہو گئی۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سانحہ فیصل آباد ملک پور فیکٹری دھماکے میں جاں بحق 20 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے۔ برن یونٹ میں زیر علاج 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے سے تباہ ہونے والے 9 گھروں کے متاثرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے سرد رات کھلے آسمان تلے گزاری، تاہم انتظامیہ ان کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ وہاں کا مزید احوال جان لیتے ہیں، سما کی نمائندہ رضا سندھو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا، بتائیے کہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پر متاثرین؟ جی بالکل فواد، یہ ایک انتہائی افسوسناک سانحہ یہاں پر پیش آیا۔ ایک غفلت کی وجہ سے کیمیکل فیکٹری جو کہ رہائشی ساتھ میں مکانات تھے، اور 9 گھر ڈھے گئے، 20 افراد جو ہیں وہ منو مٹی تلے سو گئے۔ اور یہاں پر جو متاثرین ہیں اس وقت شدید مایوسی کا بھی شکار ہیں۔ ساری رات جو کہ ایک سرد رات تھی، انہوں نے جاگ کر کھلے آسمان تلے جو ہے وہ دری پر بیٹھ کر گلی میں گزاری، اور انتظامیہ کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ تدفین کے حوالے سے بھی کسی قسم کا ان کو مدد جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی، اور اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مزید جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ یہاں پر ایک شخص سے میری بات ہوئی جس کے 5 گھر کے افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذمہ دار یہاں پر صرف فیکٹری مالک اور جو فیکٹری میں کام کرنے والے وہی نہیں تھے، بلکہ ان سب کا جو نظام چلانے والے جو افسران ہیں وہ بھی اس سب کے ذمہ دار ہیں، جس میں لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپٹی کمشنر ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں سے این او سی جاری کیا جاتا ہے، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو افسران ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے۔ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے لیے اقدامات اٹھائے۔ انصاف کا مطالبہ جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور ابھی بھی یہاں پر یہ جو کیمیکل ہے وہ فضا میں یہاں پر پھیلا ہوا ہے۔ سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہے ابھی بھی، کس طرح سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں۔ تفصیلاً آپ نے ہمیں آگاہ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں ٹیکس چوری سے قومی خزانے کو بڑے پیمانے پر نقصان کی نشاندہی کر دی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ کم ٹیکس وصولیوں کی بڑی وجہ کرپشن، پیچیدہ قوانین اور کمزور ٹیکس کلچر ہے۔ عالمی ادارے نے رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان کی تعداد کم از کم 1.5 کروڑ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جعلی رسیدوں اور ریفنڈز پر بھی قابو پانے پر زور دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد میں نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب، تفصیلاً آگاہ کیجئے۔ دیکھیے فواد، آئی ایم ایف نے ایک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان میں جو ٹیکس کلچر ہے، ٹیکس کا نظام ہے، اس میں متعدد خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کم از کم 1.5 کروڑ افراد جو ہے وہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے
जबकि FBR जो है वो 50 लाख पर भी मुतमिन नजर आ रहा है। लेकिन हालिया जो 59 लाख से ज्यादा टैक्स गोशवारे जमा कराए गए हैं उसमें 43% ऐसे अफराद हैं जिन्होंने सिफर आमदन जाहिर की है। तो इसी वजह से गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP की शरह है 5 साल में वो 10% तक महदूद है। आमदन छुपाई जा रही है या गैर हकीकी टैक्स दहिंदगान सिस्टम में शामिल है। मुल्क में टैक्स चोरी के लिए हकीकी आमदन छुपाने का कल्चर और रुझान आम है। और IMF का ये भी कहना है कि FBR में मौसर एहतसाब का फुकदान है, बदगुमानी के रास्ते खुले हैं। और जो नंबर दिया गया है टैक्स खसारे का वो 3.4 ट्रिलियन रुपए का दिया गया है, यानी GDP का 3.9%। रियायती SROs के बेतहाशा इजरा ने टैक्स निज़ाम को मजीद पेचीदा बनाया है। और IMF का ये कहना है कि 2024 में 168 ऐसे SROs जारी किए गए। टैक्स छूट या रियायत खत्म करने की जरूरत है और रिफंड जो जारी किए जाते हैं उसकी रोकथाम की जरूरत पर जोर दिया गया है। कलील मुद्दत के बजाय तवील मुद्दत टैक्स पॉलिसी वादा करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। और कहा गया है कि टैक्स निज़ाम पर अवामी एतमाद कम है, शफाफियत बढ़ाने के लिए फौरी इस्लाहात जो हैं वो नागुज़ीर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बनू के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और CTD के ऑपरेशंस 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक कमांडर्स में नियाज अली, अब्दुल्ला उर्फ शपुनकई और रसूल उर्फ आर्याना शामिल हैं। CPO के मुताबिक शेरी खेल और पक्का पहाड़ खेल में ऑपरेशन में 10 खारजी हलाक कर दिए गए हैं। नसर खेल में कार्रवाई के दौरान एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। डोमेल के इलाके में ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक हुए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशंस का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RPO बनू, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। RPO साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि कैसे ये ऑपरेशन अमल में लाया गया? 3 लोकेशन पे हुए हैं। मेरा जो डिवीज़न है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लकी मरवत है, बनू है और शिमाली वजीरिस्तान। पहला ऑपरेशन कल सुबह के वक्त हुआ है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस और CTD का जॉइंट ऑपरेशन था। तो ये लकी मरवत का इलाका है, गजनी खेल, शहबाज खेल ये थाने हैं और इनका इलाका है पहाड़ खेल, पक्का, शीरी खेल। ये टांग के करीब हमारा इलाका पड़ता है। वहाँ पे एक ये ऑपरेशन हुआ है, बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन हुआ है, जिसमें इनके कोई 10 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं मिलिटेंट्स के, जिनमें उनके 2-3 अहम कमांडर्स भी थे। 5 इनके जख्मी हुए हैं और कुछ हमने फैसिलिटेटर्स भी फिर अरेस्ट किए हैं। काफ़ी सारा उनका वेपन और इक्विपमेंट भी हाथ आया है। दूसरा जो ऑपरेशन फिर हुआ है वो दोपहर के वक्त, ये लकी मरवत का इलाका है, नसर खेल। वहाँ पे पुलिस और CTD ने कार्रवाई की है। वहाँ पे एक मिलिटेंट जो था वो मारा गया है। तीसरा ऑपरेशन फिर हमारा ये दोपहर के वक्त ही स्टार्ट हो गया एंड कंटिन्यू राइट अप टू इशा प्रेयर। तो इस दौरान फिर उनके जो दहशतगर्द थे वो एक घर के अंदर उन्हें पनाह ली और घुस गए और लोगों को ह्यूमन शील्ड बना लिया। तो वो बड़ा फिर इंटेंस बैटल जारी रहा, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, CTD और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से वो ऑपरेशन कंडक्ट किया और आखिर में फिर रिजल्ट उसका 6 उनके डेड हैं, किल्ड हैं और उनके इक्विपमेंट और उनके वेपन जो हैं वो हमारे हाथ आए हैं। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कल 3 ऑपरेशन हुए जिसमें 17 अहम बंदे उनके जो हैं वो हलाक हो गए हैं, जिसमें अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। ठीक है, बड़ी तफसीलन आपने हमें आगाह किया। RPO बनू, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक तमाम रिटर्निंग अफसरान को मुकम्मल गैर जानिबदारी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वाज़ेह कर दिया कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी अमल में मुकम्मल गैर जानिबदार रहने की हिदायत कर दी है। रिटर्निंग अफसरान को बावर कराया गया है कि किसी किस्म का सियासी या इंतज़ामी दबाव खातिर में ना लाया जाए। कमीशन का कहना है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी या किसी भी कोताही की सूरत में मुतालिका अफसरान को सख्त तादीबी नताइज का सामना करना होगा। लाहौर समेत पंजाब के 5 कौमी असम्बली और 7 सूबाई असम्बली के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। वोटर्स की शिकायत को फौरी दूर किया जाएगा। कंट्रोल रूम में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली, उनसे बात करते हैं। अरशद, बताइएगा ये कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा?
جی بالکل جو پنجاب کے ضمنی انتخاب کو مانیٹر کرنے کے لیے صوبائی الیکشن کمیشن آفس میں مانیٹرنگ روم قائم کر دیا گیا ہے. یہ مانیٹرنگ روم کیسے کام کرے گا؟ اس وقت جو ہے وہ کنٹرول روم کی ہیڈ اور ترجمان صوبائی الیکشن کمیشنر جو میڈم ہدا ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہیلپ لائنز موجود ہیں. ہیلپ لائن نمبر پر ووٹر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ڈائریکٹلی رابطہ ہے ریٹرننگ افسران کے ساتھ. پنجاب میں جو 12 حلقے ہیں ان میں نیشنل پروونشل کے 12 کانسٹیٹوئنسیز میں بائی الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پر تمام سٹاف کے ساتھ ہمارا یہاں سے رابطہ ہوگا. یہاں ہمارے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ پولیس کے ریپرزینٹیوز بھی موجود ہوں گے, سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ریپرزینٹیوز ہیں. اور کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر ہم متعلقہ جو ادارے ہیں یا متعلقہ افسران کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے اور اس کو ریزالو کریں گے. جی بالکل جو ان کا یہ کہنا ہے کنٹرول روم سے فوری طور پر جو ہے وہ اس شکایت کا ازالہ کیا جائے گا. ادھر فیصل آباد میں پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخاب کا میدان سج گیا ہے. امیدوار جیت کے لیے بھرپور زور لگا رہے ہیں. نعیم قیصر کی رپورٹ. ضمنی الیکشن کا ماحول گرم. فیصل آباد کے 3 حلقوں پی پی 115, پی پی 116 اور پی پی 98 میں 23 نومبر کو مقابلہ متوقع ہے. برسوں سے عوامی نمائندوں کو موقع دیتے ان حلقوں کے ووٹرز اس بار بھی مسائل پر شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. صفائی ہو جائے, ادھر کی یہ پارک کا تالا ہے یہ کھل جائے, اندر گندا پانی ہے وہ صاف ہو جائے. سڑکوں کے مسائل ہیں, سیوریج کا نظام بہت زیادہ خراب ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے. عوامی نمائندے الیکشن جیتتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. پی پی 115 میں مسلم لیگ نون کے طاہر جمیل اور آزاد امیدوار ملک اصغر کے درمیان مقابلہ ہوگا, جبکہ پی پی 116 میں احمد شہریار کا ٹاکرا ملک اصغر علی کیسر سے ہونے جا رہا ہے. 23 نومبر والا جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ شہریار کی ذات کا نہیں, پی پی 116 کی ترقی کا انشاءاللہ ضامن ہے. جس طرح دوست موبلائز ہوئے ہیں, ہمارا اب صرف یہی ٹارگٹ ہے کہ پول اسٹیشن تک لے کے جائیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. پی پی 98 میں مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم اور اجمل چیمہ میدان میں ہیں. کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ نعیم قیصر, سما, فیصل آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات ہوئی ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا میں ہر مقام پر سربلند ہے. وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء نے حکومت پنجاب کے فلاحی اقدامات کو سراہا. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. احتساب نہ ہونے پر پبلک سیکٹر میں پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے. ماحولیاتی تبدیلی حقیقت ہے. اسموگ کنٹرول میں بہتری کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہے. سفارش کا کلچر ختم کر دیا گیا ہے. کوئی کہہ دے کہ میں نے سفارش کی ہے تو استعفیٰ تک دے سکتی ہوں. ٹاپ لیول پر کرپشن ممکن نہیں. نجی تعلیمی اداروں کا اسکول کے لوگو والی نوٹ بکس اور یونیفارم خریدنے پر مجبور کرنے کا معاملہ. مسابقتی کمیشن کی انکوائری میں نجی اسکولوں کی اجارہ داری ثابت. لوگو والی کاپیاں مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی گئیں. 17 بڑے نجی اسکولز سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری. 14 دن میں تحریری جواب طلب کر لیا گیا. اسلام آباد سے نمائندہ خصوصی شکیل احمد کی رپورٹ. مسابقتی کمیشن کا نجی اسکولوں کے لوگو والی کاپیاں اور یونیفارم خریدنے پر مجبور کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن. انکوائری میں 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کی اجارہ داری ثابت ہو گئی. کمیشن نے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 روز میں جواب مانگ لیا. من مانی کی انتہا یہ ہے کہ مہنگے نجی تعلیمی ادارے فیسوں کا ڈیٹا مسابقتی کمیشن کو فراہم کرنے کو تیار نہیں. انکوائری رپورٹ کے مطابق طلبہ کو لوگو والی یونیفارمز خریدنے پر بھی مجبور کیا جاتا ہے. کئی نجی اسکولوں نے مخصوص وینڈر سے خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں. داخلے کے بعد طلبہ محصور کنزیومر بن جاتے ہیں. ان پر گائیڈ لائنز کے نام پر مہنگی اشیاء کی خریداری مسلط کی جاتی ہے. والدین سستے متبادل بازار سے نہیں خرید سکتے. بعض اسکول جو ہیں وہ انہوں نے تو اپنے آن لائن سٹورز بنائے ہوئے تھے اور ان سٹورز کے ذریعے جو اسکول کے بیگ پیکس جن کو کہا جاتا ہے وہ صرف ان آن لائن سٹور سے ملتے تھے. ان کی قیمتیں ان کے متبادل جو مارکیٹ میں اویلیبل چیزیں ہیں
उनसे 280% तक ज़्यादा थीं। कमीशन ने इंक्वायरी की रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए तमाम स्कूलों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स या कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कमीशन ने करार दिया है कि वालिदैन और तलबा को मशरूत फरोख्त या मजबूर करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हर निजी स्कूल पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है।